بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئی ان کی بربادی کے دو اسباب تھے، الحسد والبغضاء، ایک حسد اور ایک بغض۔ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر کے رکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا خبردار، حسد مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ مونڈ دینے والی بیماری کیا مونڈ دینے والی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ لا تحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، یہ کس چیز کو مونڈتی ہے؟ یہ آدمی کے دین کو مونڈ کے رکھ دے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور حسد یہ ایک دل کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ حسد ہوگا وہاں پر ایمان نہیں آئے گا، حسد جہاں پہ ہوگا وہاں پر ایمان نہیں آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا۔ سب سے پہلے تو دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اس بیماری سے پاک رکھ۔ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حل بتایا۔ حل کیا ہے؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگے۔ محبت اور ایمان لازم و ملزوم چیزیں۔ جب محبت نکل کے دل کے اندر حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا، عداوتیں، دشمنی آ جائے گی، پھر ایمان نہیں رہے گا، پھر ایمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہر جمعرات اور سوموار کو ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے دو قسم کے لوگوں۔ وہ دو قسم کے بدنصیب کون سے ہیں؟ ایک وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ بندہ، دو مسلمان جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، دلوں کے اندر حسد ہے، عداوتیں ہیں، دشمنی ہے، بولنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی بھی بخشش نہیں کرنی۔ کب تک؟ جب تک یہ اپنے دل سے اس گندگی کو نکال نہیں دیتے۔ اس کی بخشش اس وقت تک معلق رہتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں نا، میرے سال ہو گیا میں انہیں قرآن بلایا نہیں، 2 سال ہو گئے میں اپنی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہاری بخشش رکی ہوئی ہے، نمازیوں، حاجیوں، زکات دینے والوں، ہر سال عمرے کرنے والوں، لمبی لمبی سجدے رکوع کرنے والوں، تمہاری مغفرت رکی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگے۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حسد کیسے ختم ہوگا؟ دشمنیاں کیسے ختم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام عام کرو۔ کسی کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کوئی بات آ جاتی، یا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ میرے ساتھ حسد کرتا ہے،
چلو ہاتھ نہیں ملانا نہ ملو، جہاں راستے میں ملو السلام علیکم کہنے سے وہ آپ کو مار تو نہیں دے گا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. السلام علیکم اللہ کے پیغمبر کی زبان نبوت سے اعلان ہے. یہ چیز ایک دوسرے کو سلام کرنا دلوں کے اندر محبت کو بڑھاتا ہے. حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. کس سے؟ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کرو. نہ لمبی چوڑی ملاقاتیں رکھو، کم از کم اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ میری مغفرت نہ رکے، میری بخشش نہ رکے، اتنا تعلق تو کم از کم ہونا چاہیے، نہ لمبی چوڑی تعلقات. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.